ایک روایت میں موجود ہے ام ہانی کے گھر تھے، ایک روایت میں موجود ہے کہ بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھے، حطیم میں رات کو آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا، شق صدر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہوا، وہ شق صدر ہوا تھا کہ جو شیطان کا گھر انسان کے دل کے ساتھ بنا ہوتا ہے، جس میں شیطان جا کے رہتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کر کے جبرائیل امین نے شیطان کے رہنے کی جگہ کو نکال دیا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں شیطان نہ جا سکے، اس کا اختیار ختم کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا معراج کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کا وہ تش تھا، سونے کے پیالہ تھا، مجھے سینہ میرا چیرا گیا، میرا دل نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھر کر دوبارہ رکھ کر میرے سینے کو سی لیا گیا، اور یہ شق صدر ہوا تھا قوت عطا کرنے کے لیے کہ تاکہ اس سفر میں جا سکیں اور برداشت کر سکیں۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جانا، پھر ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا جانا، یہ جسم میں اللہ نے قوت ڈالی کہ تاکہ یہ سفر کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ دنیا کے جسم میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی جو اللہ اگلے جہاں میں ہمیں طاقت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ دنیا کی آنکھ کتنا دیکھتی ہے، ہم 1 کلومیٹر پر ہمیں بندہ صاف نظر نہیں آتا، اونچی منزل پر چلے جائیں تو نیچے ہمیں پہچان نہیں آتی، لیکن جنت میں حدیث میں موجود ہے کہ 1000 سال کی مسافت تک جنتی بندہ دیکھے گا۔ کتنی مسافت تک؟ 1000 سال کی مسافت تک اپنے خادموں کو، اپنے خدمتگاروں کو، اپنے محلات کو دیکھے گا، اور ایسے دیکھے گا، ایسے نظر آئے گا جیسے اس کے پاس بیٹھے ہوئے، اتنی نظر وہاں تیز ہوگی۔ اسی وجہ سے جنت میں انسان اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ دنیا میں جسم کمزور ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ انبیاء کو عام انسانوں کی بہ نسبت 100 گنا زیادہ اللہ نے طاقت دی، لیکن وہ بھی دنیاوی طاقت ہے، اخروی نہیں۔ اس وجہ سے دنیا کی حالت میں اللہ نے فرمایا مجھ سے کلام کر سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا تو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھ، میں ہلکی سی تجلی ڈالتا ہوں، برداشت کر سکا تو تجھے دیدار کروا دوں گا۔ جب دیکھا پہاڑ کی طرف، اللہ نے تجلی نور کی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت عطا کی۔ جبرائیل امین براق لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا جانور تھا، میں سوار ہونے لگا تو وہ چھلانگ مارنے لگا، بتکنے لگا، تو جبرائیل امین نے اسے کہا کہ اس سے افضل بندہ کبھی تجھ پر سوار نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، تو وہ شرم کے مارے پسینے سے شرابور ہو گیا کہ یہ میں نے کیا حرکت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر سوار ہوا، جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اتنی تیز رفتار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، وہاں انبیاء کرام موجود تھے استقبال کے لیے، وہاں انبیاء کی جماعت کروائی، وہاں سے جبرائیل امین 7 آسمانوں پر لے گئے، ہر آسمان پہ اللہ تبارک و تعالی نے 1 2 نبی موجود رکھے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، ہر آسمان پہ موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، یہ آسمانوں کے دروازے ہیں جن سے فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ جبرائیل امین نے دستک دی تو آگے سے فرشتے نے پوچھا کون؟ فرمایا جبرائیل امین ہوں۔ اکیلے ہو؟ نہیں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ فرشتوں کا سوال تھا، خود آئے ہیں تو اللہ سے پوچھیں کہ بندہ آیا ہے دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں، بلایا گیا ہے تو پھر رب نے بلایا، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل امین نے جواب دیا بلایا گیا ہے، دروازہ کھول دیا، سلام کیا، آنے پر مرحبا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح 7 آسمانوں پہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے بالکل برابر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں اور ان کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی، کہ روزانہ جو 70,000 طواف کرتے ہیں دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اسی سے انسان اندازہ لگائے کہ اللہ نے فرشتے کتنی زیادہ تعداد میں پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچے تھے جن کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر سے اللہ ان کو جوان بنا کے اٹھائے گا، کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو باقاعدہ دودھ پلایا جاتا ہے، ان کو بڑا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا جب ابراہیم فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے، جو اس کی تربیت کر رہی ہے، اس کی پرورش کر رہی ہے۔ حافظ قرآن جو قرآن مجید یاد کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، ہم کہتے ہیں مر گیا، مٹی میں مل گیا، نہیں، حدیث میں موجود ہے اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے، جتنا قرآن اس کا حفظ باقی رہ جاتا ہے وہ اسے یاد کرواتا ہے، کل میدان حشر میں مکمل حافظ اٹھے گا۔ یہ اگلے جہاں کا ایک نظام ہے جو اللہ چلا رہا ہے۔